النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی زوجائیں امت کی نہیں، نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں۔ ایک ماں کی مجلس ہے، اور ایک اعتبار سے قوم و ملت، ملک و وطن میں بسنے والوں کی ایک ماں کی مجلس ہے، کیونکہ اسکولز، تعلیمی اور تربیتی اداروں کا قائم کرنا، بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے انتظام کرنا، تو وہ جو بھی انتظام کرے گا وہ در حقیقت ان بچوں پر ماں کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو مرحومہ مغفورہ کا جو اس معاشرے کے لیے ایک منفرد کام رہا وہ تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ تو ایک ماں کی مجلس ہے، اس لیے میں نے اس آیت کو لیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں۔ اب یہ نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، اس پر تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ماں اور بیٹے میں پردہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ ماں اور بیٹے میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ مومنین کی مائیں ہیں تو کیا مطلب ہے؟ ان سے پردہ نہیں ہے، ان کا مومنین سے پردہ نہیں ہے۔ ایک جانب تو یہ سوال کہ یہ اگر ماں ہے تو کیا مومنین سے ان کا پردہ نہیں ہے؟ ماں سے تو اولاد کا پردہ نہیں ہوتا۔ بچے تو ماں سے جو ہے وہ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے مل سکتے ہیں، مائیں بھی بچوں کے سامنے کوئی حجاب کے ساتھ نہیں آتی۔ تو کیا ان کے ساتھ بھی حجاب کا مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے ماں اور بیٹے میں ہوتا ہے؟ ایسی ہی ماں ہے۔ چلیں میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں کہ کیا اسی معنی میں ماں ہے یا یہ کس معنی میں ماں ہے؟ نبی کی زوجائیں امت کی مومنین کی مائیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں ماں کا اولاد کے ساتھ پردہ نہ کرنا، بغیر حجاب کے اولاد کے ساتھ ملنا ماں کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، تو نبی کے زوجاؤں کا امت کے سامنے آنا کیسا ہے؟ ادھر تو پردے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن تو دوسری آیت میں اسی سورے کی 33ویں آیت میں قرآن نے ارشاد فرمایا، عجیب آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خبردار گھر سے باہر مت نکلنا۔ یہ نبی کے زوجاؤں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا آیت اگر اور تھوڑی سی میں روشن کر دوں، یعنی آیت کو مکمل پڑھ لوں، تو آیت کہہ رہی ہے یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں۔ اچھا یہاں پھر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے، ترجمہ میں نے نہیں کیا کہ اے نبی کی عورتوں، نساء عورتیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا نساء کا مطلب ترجمہ کریں گے کہ عورتیں۔ اچھا کہاں یہ ترجمہ یاد آیا انہیں کہ جب نبی مکرم نے فرمایا کہ انفسنا ابنانا و ابناکم نساءنا و نساءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، اور ہم نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ کیا کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، تو کہنے لگے نہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ تو ہونا چاہیے ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ۔ بھائی تم ترجمے میں گنجائش نکال کر کیا کر بیٹھو گے؟ میں لفظوں کو اور تولتا، تم کیا کر لو گے؟ جائیں گے تو وہی نا جنہیں نبی لے کے گئے۔ کہنے لگے نبی مکرم نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ۔ ایک جانب آپ بولتے ہیں کہ فضائل بہت جمے ہوئے گہرے ہوئے فضائل کے پہلو بیان نہیں ہوتے، آج ممبروں سے جب بیان ہوتے ہیں تو آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ کیا ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ترجمہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی مکرم نے فرمایا یہ کہ ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ۔ تو اگر یہ تم نے طے کر لیا کہ نساء کا مطلب، نساء کے معنی عورتوں کے ہیں، تو پھر ہر جگہ یہی ترجمہ کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے مطلب کے اگر ترجمہ یہاں بن رہا ہے تو یہاں وہ کر لیا، کہیں اور کوئی اور ترجمہ کر لیا۔ اگر نساء کا ادھر ترجمہ آپ عورت کر رہے ہیں تو پھر اس آیت میں کیا کریں گے؟ یا نساء النبی کیوں ترجمہ کر رہے ہیں کہ اے نبی کی زوجاؤں؟ سب نے ترجمہ لکھا یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، کریں نا ترجمہ اے نبی کی عورتوں۔ تو عورتوں میں تو زوجائیں بھی آ جاتی ہیں، بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، خالائیں بھی آ جاتی ہیں،
مگر یہاں قرآن بیٹیوں کو، خالاؤں کو کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن صرف زوجاؤں کو کہہ رہا ہے۔ تو کیسے آپ نے یہاں ترجمہ کیا کہ اے نبی کی زوجاؤں، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ نے جواب یہ دیا کیونکہ قرینہ موجود ہے۔ اگر قرینہ موجود ہو تو پھر ترجمہ قرینے کے مطابق کیا جاتا ہے، یہ ہو گیا نا فیصلہ۔ تو جب یہاں قرینہ موجود ہے کہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق اللہ نے کہا ہے، تو آپ نے ترجمہ نساء کا زوجہ کر دیا، تو وہاں بھی تو ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے، وہاں بھی تو قرینہ موجود ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، تو اب فوراً ترجمے میں بات آئے گی ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ اب ایک اور میں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اگر ہمیشہ نساء کا ترجمہ عورتیں کرنا ہے تو قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، اور آیت یہ ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب نے نساء کا ترجمہ بیٹیاں کیا ہے، جہاں جہاں ابن کے ساتھ نساء آئے گا وہاں ترجمہ بیٹی کیا جائے گا۔ یا نساء النبی، اے نبی کے، اب ترجمہ صحیح ہے، آپ نے بھی یہی ترجمہ کیا، ہم تو یہ ترجمہ رہے ہیں کہ قرینے کے مطابق ترجمہ یہ بنے گا کہ اے نبی کی زوجاؤں لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اچھا، معصوم بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، معصومہ بھی نہیں ہے، پھر بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یعنی جو آپ جیسے نظر آئیں وہ بھی آپ جیسے نہیں ہیں۔ میرا محترم مجمع میرا تھوڑا سا گردن ہلا کے ساتھ دے، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ہم سب یہاں ایک جیسے ہیں نا، کوئی نبی تھوڑی ہے، کوئی معصوم تو نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع جو ہم ایک جیسے بیٹھے ہیں وہی ایک جیسے نہیں ہے، کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے۔ انتہائی اہم دستاویزات پر دستخط کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے انگوٹھا بھی لگاؤ۔ بھائی دستخط کر دیے، پڑھے لکھے تھے، دستخط کر دیے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ تو انہیں شاید خود بھی نہیں پتا کہ یہ نظام کیوں بنایا گیا ہے۔ دنیا میں جتنے ارب انسان رہتے ہیں نا، کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے، یعنی دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہوتا۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے، قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہر ایک کا اللہ نے یہ ان انگلیوں کے اندر، یہ فنگر پرنٹس کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کیوں لیے جاتے ہیں؟ میرے پولیس کے دوست تشریف فرما ہیں، فوج کے دوست تشریف فرما ہیں، یہ جب تفتیش کر رہے ہوتے ہیں، جب یہ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بہت مدد کرتا ہے انگلیوں کے ہاتھ کے نشانات۔ جی وہ جو آیا جرم کرنے کے لیے اس نے کہاں کہاں ہاتھ لگائے ہوں گے، دروازہ کھولا ہوگا، کوئی میز کو سرکایا ہوگا، کوئی کرسی کو سرکایا ہوگا، جی اس نے لاکر کھولنے کے لیے مثال کے طور پہ کہیں ہاتھ دیوار پر یا لاکر پہ لگایا ہوگا۔ اب وہ ساری جگہ سے وہ جو اس کے ہاتھ کے نشان ہیں وہ لیتے ہیں اور پھر وہ چور تک پہنچ جاتے ہیں۔ جس کا نشان چھپ گیا ہے چیزوں پر وہی بندہ چور ہے، کسی اور کو نہیں پکڑتے۔ یہ فنگر پرنٹ کا جو ایشو ہے نا، جو باقاعدہ ایک موضوع ہے، ایک کام ہے، بہت واضح کام ہے۔ میں اس وقت آمادہ نہیں تھا اس موضوع کو لانے میں، لیکن میں نے مولانا کچھ دن پہلے ایک مطالعہ کیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم ہی تو ہیں جو انگلیاں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پایا یا اللہ یہ انگلیوں کو علیحدہ سے ذکر تو نے کیوں کیا ہے؟ صلوات پڑھ حضرت محمد و آل محمد۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں ہی قادر ہوں کہ جو انگلیاں بناتا ہوں۔ تو یا اللہ تو اور بھی چیزیں، سارا بدن تو ہی بناتا ہے، مگر کہیں اللہ نہیں کہہ رہا آنکھیں میں بناتا ہوں، کہیں نہیں کہہ رہا کان میں بناتا ہوں، بال میں بناتا ہوں۔ یہ انگلیوں کے اصابع کا لفظ ہے، انگلیوں کے بنانے کو اللہ نے اپنی قدرت شمار کیا ہے۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو کسی کی کسی جیسی انگلی نہیں ہے۔ جب ہمارے ایک دوسرے کے جیسے ہاتھ نہیں ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا، سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ یہاں نبی کی زوجائیں کیسے امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں؟ وہاں تو حکم یہ ہے کہ قرنا فی بیوتکن، خبردار، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، خبردار گھروں سے باہر مت نکلنا،
خبردار زمانہ جاہلیت کی طرح بند سنور کے باہر نہ آنا. قلنا قولا معروفا، اور جب بھی بات کرنا تو نپی تلی بات کرنا. جی یہ تو قرآن نبی مکرم کی زوجاؤں کو پردے کا حکم دے رہا ہے. ادھر ماں سے تو پردہ واجب نہیں ہے، ماں کے اوپر واجب ہی نہیں ہے کہ اپنی اولاد سے پردہ کرے. تو عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں اپنا سبق دہرا رہا ہوں. علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. یہاں ماں سے مراد صرف اور صرف تعظیم میں ماں، صرف اور صرف تعظیم میں ماں. ان کی تعظیم ہونی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. تحریم النکاح، ان سے نکاح حرام ہے. لیکن سارے احکامات جو ماں کے اولاد کے ساتھ بنتے ہیں وہ نبی کی زوجاؤں کے، مومنین کے ساتھ نہیں بنتے ہیں. مگر آیت کچھ اور بھی آگے کہتی نظر آ رہی ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اولو الارحام اولا ببعضہم بعض، اور جو نبی کے رشتہ دار ہیں ان میں بعض سے افضل ہے. تم سب اہل بیت کو برابر کہہ رہے ہو. نقن صاحب نے تو مسئلے کو حل کر دیا بڑے ہی لطیف انداز سے. نقن صاحب فرماتے ہیں نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا. نہیں آپ تھکے بیٹھے ہیں بہت دیر سے بھائی. نبی مکرم نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، اور اینٹوں کے گھر میں چادر میں جنہیں لیا وہ اہل بیت نبوت ہے. وہ سارے گھر میں رہنے والے برابر نہیں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تھوڑا سا آگے آنے کا کہہ دوں آپ کو، وہ احباب باہر زیادہ ہو رہے ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھیے. آئیے آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آ جائیے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے. مل کے بولے نعرہ تکبیر. بھائی تھوڑا سا جڑ جائیے، قبلہ فرما رہے ہیں. تھوڑا سا آگے آ جائیے. مل کے نعرہ رسالت تھوڑا سا بول دیجئے. مل کے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. جی ایک اور صلوات پڑھ لیجئے نبی کے ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات بہت روشن ہے کہ ماں ایک پیار بھرا لفظ ہے. جب لفظ ماں کہتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ سا ہمارے اوپر آ رہا ہو. ایک اور صلوات پڑھ لیں. میرے بھائی شاہد بلتستانی تشریف لے آئے ہیں، اور ابھی نوحہ خوانی بھی ہوگی، یہ نوحہ سنائیں گے. اور اس ذکر سے متصل ایک اور ذکر بھی آگے بڑھے گا. میں اپنے مضمون کو شاید بھائی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. ماں دیکھیے، خوش قسمتی ہے میری کہ اکثریت جوانوں کی ہے جو مجلس میں ہے. یقیناً ان کی مائیں زندہ ہیں، اور ماں کا زندہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں نا ان کے لیے گویا رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بلکہ میں تو کیونکہ عام عوامی خطیب ہوں تو میں یہ بات بھی کہتے ہوئے چاہوں گا کہ گزروں کہ ہم بڑے بڑے پیروں فقیروں کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں. خود ہمارے گھر میں اللہ نے ہمارا ایک پیر رکھا ہوا ہے. یہ جو ماں ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارا پیر رکھا ہوا ہے. اس سے جا کر اگر کہہ دیں نا کہ آپ دعا کر دیں تو یقین جانیے کہ شاید ان پیروں کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں ہمارے لیے، لیکن اس پیر کی دعا قبول ہوگی. وجہ کیا ہے؟ ماں واحد رشتہ ہے، اور پھر اس کے بعد باپ. یعنی اگر ترتیب میں لیں گے تو ماں باپ میں اولا کون ہے؟ ماں باپ میں بھی اولا ماں ہے. کیا بات ہے. ہاں یہ بڑی مشہور روایت. سرکار دو جہاں سے آ کر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں ماں باپ کی، مگر میں ایک وقت میں یا باپ کی کر سکتا ہوں یا ماں کی کر سکتا ہوں، تو میں کس کی خدمت کروں؟ سرکار نے فرمایا ماں کی.
پھر اس نے کہا یا رسول اللہ دوبارہ ایسے ہی موقع ملے تو میں باپ کی کروں یا ماں کی؟ سرکار نے فرمایا ماں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی موقع ہو باپ کی خدمت کروں یا ماں کی؟ نبی نے فرمایا ماں کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر چوتھی مرتبہ ایسا ہی ماحول بن جائے کہ میں ایک کی خدمت کر سکتا ہوں، ماں کی کروں یا باپ کی؟ سرکار نے فرمایا باپ کی۔ یعنی اگر تمہیں 4 موقع مل رہے ہیں تو 3 موقع ماں کے حوالے کرو۔ یہ آرزو ہے، نبی کی چاہت ہے، نبی کی خواہش ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں، تمہارے اپنے گھر میں ایک ایسا وجود ہے جسے دیکھنے کا ثواب کعبے کو دیکھنے کے برابر۔ مل کے بولے نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی بہت بڑا وجود ہمارے گھروں میں۔ ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں قدر کرو اپنی ماں کی، اہمیت جانو اپنی ماں کے زندہ رہنے کو اور ہونے کو۔ ماں عجیب رنگ ہے اس کا ہر رشتے میں۔ حیدر بھائی بہت عرصے سے یہ مجلس ہونے کی تیاریاں تھیں تو اب میں جلدی نہیں کروں گا، شاید بھائی ذرا 5-10 منٹ اور پڑھوں گا۔ ہر رشتے میں کوئی مطلب ضرور ہے، ہر رشتے میں کوئی مطلب ضرور ہے۔ حتیٰ بھائی بھائی سے مطلبی ہو جاتا ہے، حتیٰ چاچا بھتیجے سے اور بھتیجا چاچا سے مطلبی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بہنیں اور بہن بھائی بھی مطلبی ہو جاتے ہیں، لیکن واحد رشتہ ہے جو بغیر غرض کے محبت کرتا ہے، اور وہ ماں کا رشتہ ہے۔ ماں کسی مطلب سے محبت نہیں کرتی، عجیب رشتہ ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ نہیں مولانا ایسا نہیں ہے تو بتائیے کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو کماؤ پوت ہے اس کے لیے زیادہ محبت، اور جو کما نہیں رہا کسی پریشانی میں ہے اس سے کوئی محبت نہ ہو؟ ہم نے تو الٹا دیکھا ہے، جو زیادہ پریشان نظر آتا ہے اس کی محبت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ کیا نہیں آپ اس کا خیال نہیں کرتی؟ وہ تو اتنا حیثیت والا ہے، اس کی تو تنخواہ اتنی کا، وہ تو خوش ہے، اس کے بچے خوش ہیں، میرا یہ بچہ پریشان ہے۔ یعنی جو خوشحال ہے اسے کوئی غرض نہیں کہ میرا یہ دونوں بچوں میں اسے زیادہ اہمیت دوں جس کے پاس پیسہ زیادہ نہیں، اس سے زیادہ اہمیت ہے جس کے پاس پیسہ کم ہے۔ ماں، خاص طور پر ماں، خدا کی، اللہ کی صفت ربوبیت کا جلوہ ہے۔ ہاں وہ رب مطلق ہے، یہ رب محدود ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، لیکن جو پوری کائنات میں اللہ کرتا ہے نا، یہ 4 بچوں میں ماں کرتی ہے۔ یہ 4 بہن بھائیوں میں وہی کام جو پوری کائنات میں اللہ کرتا ہے، وہ 4 بہن بھائیوں میں یہ ماں کرتی ہے۔ ایک مثال دینے جا رہا ہوں، اگر کسی ماں کا کوئی بچہ اغوا ہو جائے، راہزن اسے چھین کر لے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے آ جانے پر، اس کے واپس آ جانے پر آپ دیکھیں گے کہ بچے تو 4 ہیں مگر ماں کو زیادہ محبت اس بچے سے ہو گئی ہے جو بچہ اغوا ہو گیا تھا۔ آپ کہیں کہ اور بھی تو بیٹے ہیں، آپ ان کا تو اتنا خیال نہیں کرتی، اس کے کھانے کا خیال، اس کے آنے جانے کا خیال، اس کے بستر کا خیال، ہر بات آپ اس کے حوالے کر دیتی ہیں، آخر کیا ہے؟ کیا کروں، یہ مجھ سے چھن گیا تھا اور چھننے کے بعد دوبارہ مجھے ملا ہے، تو اس سے محبت بڑھ گئی۔ مجھے بھی نہیں پتا کیوں محبت ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ محبت کیوں بڑھ گئی، بس اندر سے مجھے ایک ہوک سی اٹھتی ہے، اگر ایک لمحہ بھی یہ دیر ہو جائے، اس کو تاخیر ہو جائے تو یہ مجھے یاد آنے لگتا ہے، مگر سبب یہی پتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن گیا تھا۔ عزیزان گرامی، میں نے بہت غور کیا کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کیوں کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا اللہ کیا تو نماز روزہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا؟ یہ توبہ کرنے والوں سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے؟ اگر توبہ کرنے والوں سے اللہ کیوں محبت کرتا ہے یہ سمجھ میں آ جائے گا نا، تو ماں اغوا ہو جانے والے بچے سے کیوں محبت کرتی ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کیوں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اس لیے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ یہ شیطان کی وادی میں اغوا ہو کے چلا گیا تھا،
اب یہ پلٹ کر واپس آیا ہے, اللہ کی محبت بڑھ گئی. توبہ تو وہی کر رہا ہے نا, گناہ کرنے کے بعد گناہ ہو گیا تھا, توبہ کر رہا ہے. تو توبہ کرنے کی صورت میں وہ شیطان کی وادی سے رحمان کی وادی میں آ جاتا ہے. تو رحمان اس سے محبت اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے چھن گیا تھا. یہ ماں بھی ایسے ہی. اچھا, ابا کو تو راضی کرنے میں ہفتہ لگ گیا, اماں سے تو مسکرا کے بات کر لو, راضی ہو جائیں گی. ماں 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 میں نے کہا کہ ماں اللہ کی صفت ربوبیت کا جلوہ ہے. اگر کبھی ابا ناراض ہو گئے, کسی بچے کو غصے سے کہا خبردار گھر میں قدم نہیں رکھنا, تو ماں اس انتظار میں رہتی ہے کہ ابا سوئیں تو میں دروازہ کھول کے اسے اندر لے لوں. باپ کو یہ 4 دن بعد راضی کریں گے, مگر ماں تو کبھی ناراضی نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کی مائیں, یعنی ماؤں کا جرم کرنے والوں کی مائیں جو اپنی ماؤں کا جرم کرتے ہیں, ماؤں کے دل دکھاتے ہیں, وہ ایک مسکرا کے دیکھنے پہ راضی ہو جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے بات, بعد میں دہراتی بھی نہیں ہے کہ تم نے ایسا کیا تھا. اگر یہ بات میری نہیں روشن ہے تو عزیزو, اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے, دعائے کمیل میں آپ شب جمعہ پڑھتے ہیں, یا سریع الرضا, اے جلدی راضی ہو جانے والے. وہ جو اللہ جلدی بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کی صفت ہے ماں. یہ اپنے بچوں سے جلدی راضی ہو جاتی ہے, یہ اپنے بچوں سے جلدی راضی ہو جاتی ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ بڑے بڑے پیروں اور فقیروں کے مزاروں پر ہم جاتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے, ہمارے اپنے گھر میں اللہ نے پیر رکھا ہوا ہے, ان سے دعا کروائیں. یہ جب دعا کرتے ہیں نا تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت کہ جب اللہ نے نبیوں سے کہا ہے کہ ماؤں کا خیال رکھو, خاص طور پر حضرت موسیٰ کے لیے روایت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ ام موسیٰ, جنہیں قرآن نے ام موسیٰ کہہ کے یاد کیا ہے, حضرت موسیٰ کی ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے حضرت موسیٰ کی خاطر. ہر ماں اپنے اولاد کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے, زحمتیں اٹھاتی ہے, برداشت کرتی ہے. جی شاید یہی سبب ہے کہ باپ کی نسبت ماں کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے, تولا جاتا ہے. ابا نے اتنی مرتبہ تمہیں لا کے چیزیں دی ہیں, یہ نہیں گنا جاتا, تولا یہ جاتا ہے کہ تکلیفیں کس نے اٹھائی ہیں. باپ کی نسبت ماں تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے. حملت ہو امہ کرہا, قرآن کہتا ہے ماں نے جو 9 مہینے تک حمل کیا اور اس کی ایک ایک لمحے کی تکلیف اٹھائی, تم ساری زندگی بھی ماں کی خدمت کرتے رہو تو ماں کی تکلیفوں کا بدلہ نہیں اتار سکتے جو اس نے 9 مہینوں میں ایک مرتبہ بھی کروٹ لی تھی. ایک مرتبہ بھی. حیدر بھائی بچے جوان بیٹھے ہیں, میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ماں, کیا معلوم آج کی اس مجلس کے بعد ان میں سے بہت سوں کے رویے ماں سے اچھے ہو جائیں, یہ گھروں میں جائیں اور ماں سے لپٹ کے کہیں کہ آج مجلس سن کر آئے ہیں, آج کے بعد آپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا. ماں کی جو زحمتیں ہیں اسی وجہ سے ماں کی فضیلتیں بھی زیادہ ہیں. تو حضرت موسیٰ کی ماں نے کتنی تکلیف اٹھائی. پہلے تو 70,000 بچے اس بچے کی وجہ سے مارے گئے. میں کہتا ہوں ہر بچے کے مرنے پر سوچتی ہوں گی اب کہیں اس کا نمبر, اب کہیں یہ نہ مارا جائے. یعنی 70,000 بچے روزانہ, وہاں 1000 مار دیے, وہاں 2000 مار دیے. خبریں آتی ہوں گی نا, میں تو یہی سمجھاؤں بات کو, تو یہ سوچتی ہوں گی کہ اب کہیں میرا بچہ نہ مار دیا جائے, اب کہیں میرا بچہ نہ مار دیا جائے. اور جب دنیا میں آ گئے تو بچانے کے لیے کتنے اہتمام کیے ہوں گے, کیسے بچاؤں. اور جس بچے کی خاطر اتنے 1000 بچے مار دیے, اسی بچے کے لیے اللہ کی وحی آ گئی, اے ام موسیٰ صندوقچہ بناؤ, اپنے بچے کو صندوق میں لٹاؤ اور اسے نیل کے حوالے کر دو. اب ماں وہ بھی اتنے سے بچے, یعنی نونہال بچے کو, شیرخوار بچے کو کیسے نہر کے سمندر کے حوالے کر دیں, دریائے نیل کے حوالے کر دیں. مگر ماں ہو تو ایسی, اور یقین جانے جن کی ایسی مائیں ہوتی ہیں ان کے ایسے ہی بچے ہوتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ جیسا بچہ سامنے آئے گا, فوراً آواز آئی گھبراؤ نہیں, ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں یہ تمہاری گود میں واپس آئے گا. جب حضرت ام موسیٰ کو اوحینا الی ام موسیٰ, قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ام موسیٰ پر وحی کی کہ بچہ تمہاری گود میں واپس آئے گا, اسے صندوق کے حوالے کر دو. حضرت ام موسیٰ نے صندوقچہ بنایا اور بچے کو, حضرت موسیٰ کو
صندوقچے کے اندر لٹا دیا اور دریا کے اندر صندوقچہ بہا دیا. اب صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے, پانی کے اندر تیرتا ہوا جا رہا ہے. یہ کنارے کنارے چل رہی ہیں, یہ کنارے کنارے چل رہی ہیں کہ کب میرا بچہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو. وہ جو صندوق تیر رہا تھا وہ تیرتا تیرتا محل میں چلا گیا. کس کے؟ فرعون کے محل میں. فرعون نے اپنا محل کچھ دریا کے اندر بھی بنایا ہوا تھا, یعنی کچھ حصہ دریا کا محل سے گزرتا تھا, یعنی دریا محل سے بھی گزرتا تھا. ایک مرتبہ وہ صندوق تیرتا ہوا محل کے اندر چلا گیا. اب ان کے سامنے تو دیوار آ گئی, یہ کہاں جائیں؟ ام موسیٰ, انہیں تو آگے رستہ ہی نہیں ہے محل میں جانے کا. محل سے تو آنا ہے تو دروازے سے آؤ, وہاں سپاہی کھڑے ہوئے ہیں, ایک مصیبتوں کا سامنا ہے. اب ان کے سامنے بچہ نہیں ہے, اب کچھ نہیں پتا کہ محل میں بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ادھر کبھی یہ دونوں یعنی فرعون اور حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون, اچھا عجیب بات نہیں ہے, فرعون کو ہم لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں اور آسیہ کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں. عجیب بات ہے نا, یعنی شوہر ایسا اور زوجہ ایسی. یہ کبھی ایسے دریا کے کنارے پر بیٹھ کر دریا کی ہواؤں سے اور دریا کی لہروں سے محظوظ ہونے کا کبھی انہوں نے انتظام نہیں کیا, کبھی ہوا ہی نہیں ایسا. اس دن حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ چلیے کچھ دیر کے لیے دریا کے کنارے بیٹھتے ہیں. اب پہلے تو میں ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ ہماری اگر بچیاں کسی ایسے سے بے حدی جائیں, ہمارے گھر خاندان کی بچیاں, ہماری عزیزوں کی بچیاں اگر کسی ایسے سے بے حدی جائیں کہ جن میں سلیقوں کا اختلاف ہو, جس میں سلیقے کا اختلاف ہو, مثلاً یہ لائٹ جلا کے سونا چاہتی ہیں, وہ لائٹ بند کر کے سونا چاہتا ہے, مثلاً یہ مرچیں زیادہ کھاتا ہے, وہ مرچیں کم کھاتی ہیں, مثلاً وہ یہ رنگ پسند کرتا ہے بیڈ پر بیڈ شیٹ کا اور وہ یہ پسند کر رہی ہیں کہ یہ والا کلر تو مجھے پسند ہی نہیں ہے. تو یہ سلیقوں کا اختلاف ہے. جہاں سلیقوں کا اختلاف ہوتا ہے وہاں ہمارا معاشرہ, مہذب خاندانی لوگ اپنی بچیوں کو گاڑتے ہیں, یعنی میں پرانی اردو میں کہہ رہا ہوں, اپنی بچیوں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا آپ گزارا کرو, ساتھ رہو, کبھی تمہاری بات مان لے گا, کبھی تم اس کی بات مان لو. تو ہمارے ہاں سلیقوں کے اختلاف میں تو بچیوں کو سمجھایا جاتا ہے, مگر جہاں عقیدوں کا اختلاف ہو, یعنی عقیدہ ہی ایک جیسا نہ ہو, تو اول تو بیاہتے نہیں ہیں, اور اگر بیاہ بھی دیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد بچی گھر آ جاتی ہے کہ بھئی یہ تو عقیدے کا اختلاف ہے, وہ تو ایسا سوچتا ہے, وہ تو ایسا مانتا ہے. اب یہاں دیکھیے دونوں میں کتنا شدید عقیدے کا اختلاف ہے. ایک اللہ کو مانتا ہی نہیں بلکہ خود کو کہتا ہے میں اللہ ہوں, اور ایک کائنات کی 5 مقدس عورتوں میں سے ایک عورت ہے جس کا جنت انتظار کر رہی ہے, یعنی جنت جس کی منتظر ہو اس میں سے ایک حضرت آسیہ ہے. بیوی ایسی, شوہر ایسا. بھائی مجلسی لوگ بیٹھے, میں اشارے میں بات کروں گا, میں نے تو تاریخ میں بہت دیکھا ہے جہاں جہاں نامناسب شادیاں ہوئی ہیں وہاں انہیں اولاد نہیں دی اللہ نے. بڑی عنایت آپ کی توجہ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد, اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. اب یہ دریا کے کنارے بیٹھے ہی اس بنیاد پہ تھے کہ کچھ اولاد کے بارے میں بات کر لیں. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی, تو ہم کسی بچے کو گود لے لیں. تو اس نے کہا کہ بچے کو گود لیں گے تو وہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جو میرا تخت تو لٹ دے, میری حکومت ہی پلٹ دے, کیونکہ نجومیوں نے تو خبر دی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو لوٹ دے گا, جو تمہیں برباد کر دے گا, تو کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو. تو کہنے لگی جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. اچھا قاعدہ تو بہت اچھا ہے کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے, جس ماحول میں وہ پلتا ہے, جس ماحول میں وہ رہتا ہے اس کا وہ اثر لیتا ہے نا. یہی حضرت آسیہ نے فارمولہ دیا کہ جب ہم پالیں گے, ہماری گود میں ہوگا, تو پھر یہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا. تو قاعدہ تو یہ ہوا جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کا ہو جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی جو کسی اچھے ماحول سے آتا ہے نا وہ گندے ماحول کا نہیں ہوتا.